بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے آیت نمبر 7 تک پڑھا تھا۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، وہ شخص بھی ہے جو کہتا ہے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، و بالیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ نہیں وہ ایمان رکھتے، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، والذین، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنی جانوں کو، وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی بیماری میں۔ یہاں پر ہم کس چیز کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد کافروں کا، اور پھر کافروں کا کردار بتایا گیا کہ وہ کافر کیسے ہوتے ہیں جو اپنے کفر کو چھپاتے ہیں، یعنی وہ مانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کافر ہیں، ٹھیک ہے، وہ مختلف قسم کی تعویلیں کرتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دے دیں گے یا ایمان والوں کو دھوکہ دے دیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دھوکہ وہ خود کو دے رہے ہیں، خود کو دھوکہ کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، وما یشعرون، اور وہ شعور اس بات کا نہیں رکھتے، یعنی وہ اس بات کی انہیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں یا وہ دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، اس بیماری سے مراد ہر طرح کے وسوسے، شک، شبہات، ہر چیز آ جاتی ہے، جو بھی ان کے دل میں خرابیاں ہیں، سب اس سے مراد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زیادہ کر دیا، ان کو ان کی بیماری میں مطلب ان کا جو کینہ تھا، جو ضد تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی ضد میں بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ استغفر اللہ، جس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب فرما رہے ہیں، وہ کتنا خوفناک اور دردناک عذاب ہوگا۔ بما کانوا یکذبون، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا باسبب اس کے، بما، باسبب، کانو، تھے، یکذبون، وہ جھٹلاتے، یعنی وہ اللہ کے پیغام کو انہوں نے جھٹلایا، اللہ کی دعوت کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلایا، تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو ہے کانوں پر مہر، اور جو ہے ان کے پردے ان کی آنکھوں پر ڈال دیے تھے، ٹھیک ہے، تو اسی کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ پھر آگے ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے۔ وہ جب کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان کے لیے، لا تفسدوا، نہ تم فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، یعنی شرک نہ کرو، گناہ نہ کرو، کوئی بھی برائی زمین پر نہ کرو، قالو، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک ہم، نحن مسلمون، ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، قالو انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، وہ بلکہ خود بہتر ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ خود کو خود بہتر قرار دے دیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا، اور جب، قِيلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے ان کے لیے، آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالو، وہ کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ،
آمنا ایمان لائے، نصفہا بے وقوف، الا انہم خبردار بے شک وہ وہی ہیں، ہم السفہاء وہ وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون اور لیکن نہیں وہ جانتے، وہ نہیں سمجھتے کہ بے وقوف ہم ہیں یا اللہ کے نبی، یا جو ہمیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے، یا جو ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے وہ غلط ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم بھی تمہارے ساتھ ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، الگ ملتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے جیسے شیطان لوگوں کے پاس، قالو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَکُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کردار جو بتایا گیا یہ کتنا ہی غلط کردار ہے کافروں کی مثال دے کر، اور آج ہم مسلمانوں میں یہ خصلت کس قدر پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں ہدایت دے اور اس بری خصلت سے بچائے، یہ جو کہ ایک کے منہ پر اور چہرہ لے کے پھرنا اور دوسرے کے منہ پر اور چہرہ، اور ایک کے پاس کیا بات کرنا دوسرے کے پاس کیا بات کرنا، یہ سب منافقت کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے، یہ کافروں کا شیوہ ہے۔ انما نحن مستہزئون اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں انما بے شک خود ہی وہ کہہ دیتے ہیں ان کے ساتھ مل کر، یعنی اپنے شیطانوں کے ساتھ مل کر وہ کیا کہتے ہیں، انما نحن مستہزئون بے شک ہم ان کے ساتھ تو مذاق کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ، یعنی کہ جب شیاطین کے پاس جاتے ہیں، جب اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کر اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو غلط بات کر کے آئے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ سیاست بھی اسی پیمانے پر ہے، معاملات، عدالتیں، کاروبار ہمارے اسی ہی منافقت اور اسی ہی کفار کے جو ہے کردار ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے، ہم صحیح راستے پر چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم اور اللہ ہی مذاق کرتا ہے ان سے، وَيَمُدُّهُمْ اور وہ بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ سرگرداں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کو جو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، جو اللہ کے پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جو اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے، جو توحید کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑ دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور مزید جو ہے آپ اس کی تفسیر جو ہے تفسیر کی کتابوں میں پڑھا کریں۔ قرآن مجید کو جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے اور ہمارے دلوں کو کھولتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اتنی ہی ہمارے اندر اچھے عمل اور اچھے کام کرنے کی جو ہے رغبت اور شوق اور عادت پیدا کر دیتا ہے ہماری۔ انشاءاللہ ہم پورا ایک صفحہ پورا قرآن مجید کا پڑھا کریں گے۔ آج ہم نے پڑھا آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 15 تک۔